تو یہودیوں میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اپنی طاقت لگا دو۔ سارے یہودی ٹوٹ پڑے، جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی۔ جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟ قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے، سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے۔ ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں، ڈھال بنائے ہوئے ہیں، جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے، وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچھا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچھایا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا جس کو 20 دنوں سے صحابہ جا کر کے آ رہے تھے، توڑ نہ سکے تھے۔ پھر اس کے بعد جب جنگ ٹھنڈی ہوئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا پھاٹک اٹھا کر کے پھینک دیا، پھینکا نہیں، پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے۔ جب یہودی سرد پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں، چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا، اٹھانے کے لیے گئے تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پا رہے تھے۔ جو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے۔ کون ہے یہ حیدر کرار؟ وہ 6 ہجری کا ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو جنگ خیبر کہا جاتا ہے۔ خیبر یہ 6 ہجری میں واقع ہوا، بعض مورخین کے نزدیک 7ویں ہجری میں، کیونکہ یہ محرم کا واقعہ ہے۔ محرم میں یہ جنگ پیش آئی تھی۔ یہ خیبر کیا ہے، جنگ خیبر کیا ہے، اس کے متعلق میں تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوے بھی ہوئے۔ ایک ذات القرد جنگ، چھوٹی سی جنگ ہے جس کو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا بھی کرتا ہوں۔ عبد الرحمن فزاری قارہ کا رہنے والا ایک شخص 400 لوگوں کو لے کر آیا تھا ذات القرد۔ مدینے سے قریب ایک چراگاہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں اور کھجوروں کے باغیچے تھے۔ تو اس عبد الرحمن نامی کافر نے حضور کی اونٹنیوں کو قبضہ کر لیا اور کھجوریں بھی چوری کر لیا اور بھاگنے لگا۔ اس وقت مدینے کے ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے۔ انہوں نے 400 لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ اکیلے ہی 400 لوگوں کو دوڑاتے رہے، اتنا دوڑائے کہ وہ سب بھاگتے رہے، کیونکہ مدینہ طیبہ سے اس وقت کوئی اس واقعے کی خبر نہیں پا سکا تھا سوائے حضرت سلمہ بن اکوا کے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم سپاہی کہا جاتا ہے، سلمہ بن اکوا۔ یہ تیز دوڑتے اتنا تھے کہ عربی گھوڑا بھی ان کی دوڑ کو نہیں پکڑ پاتا تھا۔ اب یہ جب ان 400 لوگوں کو بھگاتے رہے اور اپنی تیروں سے ان کو نشانہ بناتے رہے، حیرت کی بات ہے جب بھی میں واقعہ پڑھتا ہوں حدیثوں میں موجود ہے کہ 400 لوگ ایک آدمی سے ڈر کر بھاگ بھی رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں اور یہ ان کو بھگاتے جا رہے ہیں۔ پہاڑیاں آ گئیں تو عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا شخص پلٹ کر کے پوچھتا ہے، اے شخص تو کیوں دوڑا رہا ہے، ہمیں کیوں بھگا رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا، جب تک تمہاری جھولی میں مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور جب تک رسول اللہ کی اونٹنیاں تم نے قبضہ کی انہیں آزاد نہیں کرو گے میں تمہارا راستہ آزاد نہیں رکھوں گا۔ اور دوڑاتے رہے۔ کئی لوگ اس میں سے گھوڑے سے گر جاتے تھے، ان کی گردن پر یہ صرف پیر رکھتے وہ وہیں ٹھنڈا ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے۔ عبد الرحمن نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں ان کی ساری کھجوریں پھینک دو، جتنی چادریں ہیں بچھا دو اور جتنی اونٹنیاں ہیں انہیں چھوڑ دو، ورنہ یہ ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کی بات پر سارے لوگوں نے اپنی اپنی کھجوریں جو لوٹے تھے مدینے کے باغات سے سب چھوڑ دیا، اونٹنیاں بھی چھوڑ دیں، سب کو جمع کیا۔ حضرت سلمہ بن اکوا نے کھجوروں کو چادر میں اور تنہا وہ سارا مال اٹھا کر کندھے پر اور حضور کی اونٹنیاں ہانکتے ہوئے مدینے کی طرف لا رہے تھے، اکیلے آ رہے تھے۔ بیچ راستے میں پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حضرت سلمہ بن اکوا نے واقعہ کہہ کر کے سنایا، کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی ہیں۔ حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے کہا کہ تم صحیح سلامت آ گئے، ہمیں واقعے کی خبر پہلے سے مل گئی تھی۔ تو ابھی بھی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ان کو پانی تک پینے نہیں دیا، اگر آپ حکم فرمائیں
تو ان سب کا پیچھا کر کے ان کو یہیں ختم کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تمہاری جو اونٹنیاں تھی، تمہارے جو کھجور تھے، اس کے تم مالک ہو گئے ہو، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تب یہ واپس آئے حضرت سلمہ بن اکوع۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا اور فرماتے ہیں سلمہ بن اکوع سے پوچھا گیا تمہیں خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا؟ 400 لوگوں کو اکیلے دوڑاتے چلے گئے، مدینے سے باہر بھی چلے گئے۔ تو جانتے ہیں کون سی طاقت تھی ان کے پاس، سلمہ بن اکوع کے پاس، جو ان کو خوف سے آزاد کر رکھی تھی۔ فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہے تھے، تو سب حضور کے پاس ہاتھ دے رہے تھے، بیعت کر رہے تھے۔ حضور نے مجھ سے کہا سلمہ بن اکوع آ جاؤ، تم بیعت کر لو میرے ہاتھ پر۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ہی میں بیعت کر چکا ہوں۔ ایک بار وہ بیعت کر چکے تھے، حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو، اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے دوبارہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضور نے بیعت کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ صحابہ بیعت کر رہے تھے، حضور نے پھر پکارا سلمہ بن اکوع بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے 2 بار بیعت کی ہے۔ حضور نے فرمایا تیسری بار کر لو، کیا حرج ہے؟ وہ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تیسری بار دیا اور بیعت کیا، اور اس کے بعد جب نکلا حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں مجھے اس ہاتھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ دنیا کی ہر طاقت کو دھول چٹا سکتا تھا، کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے۔ ان کے پاس جو بے خوف ہونے کے لیے کوئی دولت تھی نا، بے باک ان صحابہ کو اگر کوئی چیز بناتی تھی تو یہی چیز ہے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، جس کو بریلی کے امام نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ حضور کے عاشقوں کو دیکھ کر کے دنیا کی طاقتیں بھی گھبرا جاتی تھیں کہ ان کے پاس ہے کون سی طاقت۔ تو یہ جو چھوٹی سی جنگ واقع ہوئی اس کو ذات القرد کہتے ہیں۔ اس کے 3 دن کے بعد ہی خیبر کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب خیبر پر ہم آتے ہیں۔ خیبر کیا ہے؟ شب برات کی رات تقریباً مدینہ طیبہ سے 320 کلومیٹر دور یا 300 کلومیٹر کے قریب ایک بستی ہے جس کو خیبر کہتے ہیں۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ ہے، یہودیوں کا مرکز، اور اس وقت سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے بھی کافی پہلے سے خیبر میں یہودیوں نے ایسا اپنا وہ جمایا ہوا تھا کہ پورے عرب کے سب سے بڑے مالدار یہودی خیبر میں رہتے تھے، اور جنگی طاقت بھی سب سے زیادہ ان کے پاس تھی، اور غرور اور گھمنڈ اتنا تھا پیسوں پر بھی اور جنگ پر قبرستان طاقت پر بھی، کیوں کسی کو بھی ڈرا دیتے تھے۔ اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے ان کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنگ خندق ہوئی تھی اس کا واقعہ بھی میں نے تفصیل سے بتا دیا۔ مدینہ طیبہ یہ جائے نا جنگ خندق اکبر بادشاہ جس وجہ سے ہوئی اس کا سبب یہودی تھے۔ شعر لکھا ہوا ہے یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو، مشرکوں کو، نجد کے کافروں کو سب کو جمع کیا تھا اور پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا۔ جنگ 12,000 لوگوں کو رسول اللہ کے خلاف اکٹھا کیا تھا یہودیوں نے۔ یہ خیبر کے یہودی تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے 2 قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ آپ کو میں نے سیرت کے بیان میں یہ بھی بتا دیا تھا، اور یہ دونوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، وعدہ خلافی کیا، معاہدہ جو تھا اس کو توڑ دیا۔ اس کی وجہ سے ان یہودیوں کو جو مدینہ میں رہتے تھے جلا وطن کر دیا گیا تھا، نکال کر باہر کر دیا گیا۔ تو جتنے مدینے سے نکالے ہوئے یہودی تھے وہ سب خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے۔ خیبر میں جا کر کے ان لوگوں نے اڈا بنا لیا تھا، اور ڈیلی کی صرف اور صرف یہی منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کیسے مارا جائے، کیسے قتل کیا جائے۔ کوئی بھی دور دراز سے اگر چھوٹی سی دشمنی رکھتا تھا رسول اللہ سے تو یہ یہودی خیبر کے پورا کا پورا مال ان کے پاس بھیجتے اور ان کو کھڑا کرتے کہ تم جاؤ، ہم سپورٹ میں ہیں، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، ہم سپورٹ کریں گے۔ ساری جنگوں میں مشرکوں کا سپورٹ کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جن کے دلوں میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا،
اب ان لوگوں نے دیکھا اور جو کہ آج یہ تک اب کلمہ ان کی پڑھنے طاقت والے بڑھتی دنیا جا سے رہی ہے گئے اور وہ بھی، بادشاہوں کو تک اور ان جو لوگوں نے قیامت اسلام تک پیش کر جائیں دیا گے اور وہ بھی۔ اسلام اے اب اللہ تو مکہ سب کی مدینے بخشش کا نہیں فرما۔ رہ گیا، اب تو اللہ کی ایران رحمت بھی کو چلا محدود گیا ہے، نہ مصر کرے بھی کہ چلا مجھے گیا ہے، بخش دے، حبشہ اسے بھی کہے چلا کہ گیا ہے، اللہ یمن کل بھی کی چلا بخشش گیا ہے۔ فرما۔ ساری امت تو کے ان لیے کے دعا کریں، پیٹ کا شب درد برات اور کی بڑھ رات گیا۔ ان نفل لوگوں نے پڑھیں۔ پھر اب ہمارے ہاں محفل فیصلہ ہوتی ہے کرنا ہر سال، شروع کیا کہ اب الحمدللہ بڑے سارے لوگوں کو شوق جمع سے بڑا کرتے ہیں۔ خوبصورت ہم ایک اہتمام قبیلہ کرتے تھا ہیں۔ بنو لیکن میں غطفان، اکثر دوستوں سے کہا کرتا یہ ہوں کہ جن کو مشرکوں کا اکیلے میں قبیلہ نفل تھا پڑھنے میں مزہ اور ہے وہ وہ اکیلے جنگی میں پڑھیں۔ طاقت بہت زیادہ رکھتے تھے۔ کتنی کھلی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت عرب میں وہ پابند نہیں نڈر کر رہا مانے کہ آپ جاتے تھے۔ یہاں آئیں گے، یہودیوں نے محفل ان میں کو آئیں بلا گے، کر کے ضروری ہے۔ جنگ کا بھئی پلان آپ کو کیا اکیلے میں مزہ آتا ہے نا، کہ مدینے پر کچھ لوگ اچانک تنہائی میں چڑھائی ہو تو کریں دل گے زیادہ اور لگتا ہے۔ تہس نہس کر کے رکھ وہ دیں گے، تنہائی کسی میں کو کرے خبر اللہ بھی نہ اللہ ہو، کوئی عرض نہیں۔ پورے لیکن مدینے کچھ کی ایسے اینٹ ہیں سے کہ اینٹ نام بجا سنتے دیں ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، انہوں نے پلان تقریر کیا سنتے ہیں تو دل راتوں رات۔ نرم ہوتا ہے، تو جن کا اس طرح لیکن نرم ہوتا مخبر ہے وہ مسجد صادق میں آئے، رسول اللہ بات صلی سنیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ کو وسلم سب کا کے حال بیچ یہ ہے بیٹھ کے اور رونا کوئی آتا ہے۔ غیب کیا حضرت تم سے سعدی نہاں شیرازی ہوں فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے نبی آنسو پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ مجھے وسلم کو رلا خبر جاتے ہیں۔ ہوئی کہ یہودیوں نے فرماتے ہیں میٹنگ کچھ کی ہے اور راتوں رات مدینے پر میں جب بھی چڑھائی ذکر کرنے کرتا ہوں والے۔ محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں، دوسرے دن تنہائیوں میں مجھ سے حضور نہیں پاک ہوتا، صلی تو جس اللہ سے نہیں تعالیٰ علیہ ہوتا وہ وسلم نے آئے نا، صحابہ کو جمع مسجد کیا۔ میں آئے، تو رات جتنے عبادت صحابہ کریں، تھے کل سب مغرب جمع سے ہو پہلے گئے، پہلے کام تقریباً سمیٹ لیں 1600 سارے۔ صحابہ تھے۔ اور مغرب کے بعد کتنے؟ یہ رات 1600 شروع ہوگی، صحابہ۔ مغرب کے بعد 1600 صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل پڑے حضور کے کر لیں گے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہ ان یہودیوں ایک کو چھٹی خیبر سے نکلنے سے توبہ پہلے کی ان کا رات ہے، راستہ یہ ہم توبہ روکیں گے کریں۔ کہ مدینے توبہ کس پر کو کوئی کہتے بھی ہیں؟ چڑھائی نہ کر توبہ سکے۔ کا معنی ہے پچھلے گناہ جب پر رسول اللہ صلی پچھتانا، اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چل پڑے، شرمسار ہونا، کہتے ہیں، چال اے الٹی پڑ کاش میں نہ گئی۔ کرتا۔ یہودیوں نے یہ سوچا تھا اور کہ وہ مدینے لفظوں پر میں نہیں، اچانک جملوں میں حملہ نہیں، ہوگا، توبہ کسی کو رٹی رٹائی کانوں نہیں۔ کان خبر نہیں ہوگی، لیکن شرمسار ایسا ہوا ہونا کہ اور 8 دن آئندہ کے بعد گناہ نہ اچانک کرنے حضور کا خیبر پختہ پہنچ ارادہ گئے، ان کرنا کو اس کا کانوں نام کان تھا۔ خبر بھی نہیں ہوئی۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ فضل وسلم کرے، میں نے صحابہ پچھلے کے سال ساتھ جب کہا تھا، پہنچے، پھر کہتا ہوں، صبح صبح ہو رہی تھی، مسجد خیبر سے نا کی شب وادیوں میں برات حضور کی رات، داخل ہو رہے شب تھے۔ قدر کی رات چیخوں کی تو آوازیں یہودی آتی ہیں، اپنے لوگ اپنے اتنا روتے کھیتوں میں ہیں نا۔ کام کرنے کے لیے جا رہے رونا تھے، چاہیے۔ جیسے ہی کم مدینے روتے کی ہیں، فوج زیادہ کو رونا دیکھا ہیبت طاری ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ الٹے اتنا قدم اپنے زیادہ لوگ قلعوں میں شب واپس برات کی رات بھاگتے رہ روتے ہیں، گئے کیا پھر سویرے اور چیخ بدیات مارتے ختم رہ ہو گئے کہ جاتی ہے؟ محمد بھی آئے ہیں اور مسلمان بھی آئے ہیں۔ جو رات مسجد میں کھل کے حضور صلی رو کے اللہ علیہ آیا ہے، وسلم اس نے کا ان کی پروگرام چیخ و ہے نا کہ پکار ہم کو ملاوٹ سنا کبھی نہیں کرے تو گا۔ ایک جملہ فرمایا، اب گاہکوں سے حضور جھوٹ صلی کبھی اللہ نہیں علیہ بولے وسلم فرماتے ہیں اب وہ جن بدیانتی کا کافروں کی معاملہ وادی کبھی میں نہیں ہم کرے گا، اتر لیکن پڑے رات ان روتا کی بھی صبح رہے۔ خراب ہو ہی جاتی ہے، اور سویرے پروگرام یہ اور ہو کہ میں یہ نے خیبر اب برباد لوگوں کو ہوگا۔ فریب دینا ہے، دعوت حضور لگانا ہے۔ کے الفاظ اس نے تھے، توبہ جملہ کیا، نکلا، رات کے یہاں بس یقین صحابہ کر کے لوٹا کرام ہے۔ اتنی جوش سے نعرہ لگا اتنی رہے بڑی تھے کہ سجا بنا کر کے یہودیوں سوار کر کے سارے رات توبہ قلعے کی۔ کیا صحابہ مطلب ہے کی توبہ آواز کا؟ سے گونجنے کہ لگے۔ توبہ آپ نے کی۔ خیبر میں 8 حضرت حسن قلعے بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ 8 مشہور فرمانے قلعے، لگے توبہ یہ ہے کہ انہوں نے جس بہت گلی سے مشہور رب نے تجھے اس منع وقت کیا کی ہے دوبارہ پھر طاقتور تو اس گلی میں نظر نہ آئے، یعنی تو نظر ہی نہ آئے۔ عمارتیں ایسی اور بنا جس رکھی جگہ تھیں جانے کا کہ رب ان نے کا تجھے یقین حکم تھا کہ دیا کوئی ہے، ان پھر تو قلعوں کو دوبارہ توڑ وہاں نہیں سے سکے غیر گا۔ حاضر نہ اور ہو۔ حد تو یہ ہے کہ اگر یہ آج پروگرام ہی 1400 نہیں، سال ارادہ گزر ہی گئے، نہیں، ابھی بھی وہ قلعے بچے موجود تو ہیں، مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب آج بھی توبہ کے موجود ہیں موضوع پر خیبر میں۔ ہم نے گفتگو وہ کرنی ہے، قلعوں تو کے کوئی باب باقیات بتائے کھنڈرات کہاں پہ ابھی بھی بچے موجود ہیں۔ شاگرد اب ہیں، آپ اندازہ مسجد کریں میں کہ پڑھاتے ہیں۔ 14 ایک نے مجھ سے صدیاں کہا، گزرنے میں نے کے کہا بعد بیٹے اب پہلے بھی وہ مسجد میں قلعے جاؤ، ہیں، نفل پڑھو، تو توبہ اس وقت کرو۔ کتنے محفوظ رہے ہوں گے، توبہ کا کتنے ارادہ مضبوط بناؤ، رہے یہ ہوں گے۔ رسم نہیں ہے۔ ان کو بڑا غرور اولاد تھا، کا بھی تو 8 توبہ کر مشہور لینا، قلعے جو شب تھے، برات کے دن لوگوں کو قلعہ توبہ نعیم، کرانے آیا قلعہ ہے نطاط اور 25,000 کا قلعہ سودا کر کے قموس، آیا ہے۔ ان کے تو نام آج تھے اس کام الگ سے تو الگ، توبہ کرنا، یہ نوٹ ہر پھکوانے قلعہ سے الگ تو الگ توبہ کاموں کرنا۔ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ رسم اب ہے۔ نبی پاک صلی ساری اللہ رات تعالیٰ علیہ توبہ، وسلم توبہ، خیبر جب توبہ، پہنچے توبہ، 1600 کیا صحابہ معنی ہے؟ ہیں۔ اب کیا سنیے، مطلب کریں؟ امام ایک غزالی قلعہ فرماتے نعیم ہیں تھا کہ جس میں آدمی سارا بادشاہ کا ذخیرہ گارڈ تھا، کھانا پانی سپاہی اور تھا، سب کچھ وہاں اس کا پر پہرے تھا، دار تھا، نگرانی کرتا اور تھا، اس کی بڑی وفاداری ذمہ سے داری نوکری کرتا سلام رہا۔ بن مشکم بادشاہ نام کا نے ایک اسے یہودی
तनखा के अलावा भी बड़ा नवाजा, वो बहुत ही बुग़्ज़ और अदावत में भरा हुआ उसे यहूदी था, बादशाह ने उसके बड़े ज़िम्मे अलाउंसेस दिए, बादशाह ने बड़ा और कुछ किले दिया, कमूस जो मकान सबसे दिया। बड़ा किला था, कुछ सालों के बाद उसकी बादशाह को जिम्मेदारी पता चला मरहब कि नाम ये के मेरे लिए यहूदी नहीं के आता पास था, इसकी तो मेरी कनीज और पर मरहब नजर वो थी। शख्स है जिसके बारे में इसने मशहूर तो था रात कि की वो ड्यूटी हजार इसलिए लोगों लगवाई से थी कि तन्हा कनीज लड़ पर सकता, नजर थी। तो इमाम हजार फरमाते हैं कि इंसानों की बताओ फिर वो ताकत थी बादशाह जिसके उसके साथ पास, क्या उसका सलूक नाम करेगा? मरहब था। पूरे खैबर तो के क्या सलूक यहूदी करेगा? तो उससे लोग कहने लगे, डरते हुजूर थे। लगता ये है कि और वो किले ना चार कमूस पांच जो हिस्सों में सबसे बड़ा काट के किला था कुत्तों वो के आगे उसके फेंकेगा। अंडर में हुआ करता, आप फरमाने लगे सब मेरा उनकी रब तो तकसीम बड़ा ही थी। करीम है। अब जब नबी वो तो करीम ऐसे नहीं सल्लल्लाहु करता, अलैहि वसल्लम लेकिन बतलाओ अगर शुरुआत उसे पता फरमाई चले तो किले ये रस्म नाइम के लिए जो आया है, इसकी तो करीब नजर था ही माल पे है, आबादी से, ये तो सवेरे बदलेगा नहीं, उस ये तो पर धोखा चढ़ाई दे रहा है, शुरू कर ये तो दी। तौबा करने आया ही नहीं। तो जो सहाबा इसने तो वहां ढोंग गए रचाया है, थे किले उसे तो नाइम, पहले से खबर है। तो सहाबा इकराम फिर तुम को क्या उम्मीद सख्त रखते हो? मुसीबत उठानी फिर पड़ी, क्या रवैया क्योंकि रखते इतनी हो? सख्त शब गर्मी बारात थी की रात धाड़े कि मार जिसकी मार के वजह से रोना हलक में कांटे और पड़ सुबह जाते उसी थे तरह प्यास धोखा की देना, शिद्दत से।
उसी तरह फरेब कई सहाबा करना, उसमें उसी शहीद तरह हुए, झूठ आखिरकार बोलना, किले उसी नाइम तरह फतह हो गया। बदयांती करना, उसी तरह लोगों को एक किला लूटना। फतह हुआ, दूसरा फतह ये हुआ, रस्म नहीं है तीसरा तौबा। फतह हुआ, किले इस तौबा तरह तो से बदल फतह जाने होने का नाम लगे। है। तौबा तो फिर यहूदियों संवर की जाने का तादाद नाम में है। आपको बताऊं, ये तौबा तो इस 1600 तरह है जिस सहाबा तरह थे। हजरत इब्राहिम इब्न अदम और ने की यहूदी थी। उस वक्त वक्त खुद के और बादशाह कबीले थे, बनु बादशाह। गत्फान जो जब मुशरिकों का तौबा की कबीला तो था, फिर हर उनको चीज भी जंग छोड़ के दी। लिए फिर अपने माल किले में लोगों बुला बांट लिया था। दिया। कुल और फिर तादाद काट का सबकी लिबास मिलाकर पहनकर 8000 हो गुजारी। चुकी। लोगों ने कहा हुजूर, ये 8000 लोग तब्दीली है। 1600 फरमाया, लोगों से तब्दीली डरे नहीं, ये हुए, मेरी तौबा सहमे है। हुए किलों में बंद ये हैं। मेरी कोई तौबा है। बाहर जब निकलने तौबा को की तो तैयार फिर नहीं। बदल के की। अब जब उसके तौबा की तो बाद फिर ये तब्दील खैबर किया। का ये मामला क्या बढ़ता तौबा हुई? गया। सारी रात रोते रहे। इसमें हुआ मेरे ये दुकान पे जाकर कि फिर कसम आखिरी उठाई जो कि किला मुझे तो था पड़ता ही किले 11 लाख कमूस, का है। ये ये तौबा है? सबके बस की बात नहीं आपने और थी। मैंने तौबा बहुत करनी है तो मजबूत इंशाअल्लाह किला, ताला इस तरह करनी है कि और फिर जो 15 आदमी शाबान को उसका बदल जाए। सिपह सालार ये है, जो मौके आते हैं ना शहसवार है, शब वो बारात मरहब के, है। शब पूरा अरब कदर जानता के। था उसकी ये ताकत बुनियादी को। तौर पर अल्लाह ताला पहले की दिन तरफ नबी से करीम दी हुआ सल्लल्लाहु मौका ताला होता है अलैहि कि वसल्लम ने चलो, सहाबा की तुम्हें एक चांस जमात देते हैं। हजरत अबू बकर तुम्हें सिद्दीक चांस रज़ियल्लाहु देते ताला हैं। अन्हु की पाबंदी सिपह कोई नहीं, सालारी में भेजी। लेकिन रब की तरफ से ना मौका हजरत मिलता अबू है, बकर चलो सिद्दीक तुम्हें आए। एक मौका देते हैं। बहुत ही चलो, जांबाजी अपने आप को और clear कर लो, बहादुरी तुम्हें के मौका साथ देते लड़ाई हैं। की। या अल्लाह क्या करे। लेकिन वो इतना सख्त आके था ना कि सच्चे यहूदियों दिल की से तरफ दो से रत्ते पढ़ के तौबा करो, बहुत अर्श सख्त का मालिक तरीके से पिछले सारे माफ कर डिफेंस दे। होता था। साहबा कुछ भी पीछे नहीं, हट आओ गए, कुछ मौका है। शहीद हुए, कुछ जख्मी हुए, उन लोगों वापस की आए। बातों पे ना जाएं जो बिला वजह फिर परेशान दूसरे करते दिन हैं। सैयदना उमर इब्न खत्ताब हमें भी रोज ये रज़ियल्लाहु सवाल ताला अन्हु आते के हैं, दिल हवाले नहीं हुजूर करता, सल्लल्लाहु कुछ अलैहि वसल्लम बातें ने ऐसी फरमाया। हैं जो करने को तबीयत नहीं हजरत चाहती, मैं उमर करूंगा फारूक भी नहीं। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और गए। मुझे पता क्यों ये शब साहबा की बारात एक क्या जमात लगता है, थी, मुझे कभी लेकिन कभी यूं आज लगता का है कि दिन रब और फरमाता ज्यादा है सख्त हो कि गया। रमजान सारे से 15 यहूदियों दिन ने पहले अपनी ही ताकत सच्ची झोंक दी तौबा कर ले, किले कमूस को तैयारी बचाने कर, के पाक लिए। साफ हो जा। हजरत ताकि उमर जब फारूक रमजान आए रज़ियल्लाहु ना, ताला अन्हु तो फिर सहाबा तुझे की पाक जमात होने को की लेकर जरूरत ना शाम पड़े, में बस वापस फिर आ तू गए। आता जाए और मैं तेरे ऊपर अब ये रहमत मुहासरा निशावर बढ़ करता गया। जाऊं। 20 बस तू दिन पहले चला ही तैयारी कंटिन्यू कर, 15 मुहासरा दिन पहले उन ही, किलों 14 का, दिन पहले तैयार हो जा। लेकिन फतह होने का नाम नहीं था। अपने आप को ज़हनी जलाले तौर पर पैगंबरी तैयार को करें, देखें। बच्चों को तैयार करें, साहबा 20 घरों दिन को से तैयार तपती करें। हुई गर्मी अब जब में मेहमान मदीने आते से हैं ना, 300 बड़ा किलोमीटर कुछ बाहर करते हैं। शब बारात आए तो अर्ज मुसल्ले की किया, दफा या धोया रसूल करें। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जब मंजिल मुसल्ले अभी धोया कहाँ करें। है, कब तक फर्श है? धोते हैं ना मेहमानों ने आने, रात का कमरे वक्त था। फर्श नबी धो के करीम साफ सल्लल्लाहु करें ताला अलैहि कि वसल्लम ख़वातीन जलाल यहाँ में सारी थे, रात नमाज इरशाद पढ़ें। फरमाया, ये इरादे बनाए। लअुअतियन्न इस रात को रजुल रात को सफर लअुअतियन्न करना है तो गदन दोपहर में थोड़ा आराम ना कर लो, रायतन तो कल दोपहर रजुलन में आराम कर लो, युहिब्बुहुल्लाह ताकि रात को रब रब करना आसान व हो युहिब्ब जाए। व रसूलुहु। अल्लाह की बात बैठना आसान हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल के दिन मैं अपना झंडा एक ऐसे आदमी को दूंगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल जिससे मोहब्बत करते हैं वो खुद भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और फिर मेरे आका ने फरमाया, खैबर की फतह उसी के हाथ में रखी हुई। सहाबा कहते हैं, पूरी रात बेचैनी और करवट लेते हुए हमने गुजारी। नबी पाक ने बशारत दी है तो अब तो होना ही है। हुजूर ने फरमा दिया है कि मैं कल अपना झंडा उस आदमी के हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। साहबा कहते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी आंख तक ना लगी पूरी रात, और इस तमन्ना में कि सुबह होगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो झंडा मुझे दे दें। कि उसमें 3 बशारतें थी। एक बशारत ये थी कि वो शख्स जिसको मैं झंडा दूंगा वो अल्लाह और रसूल से बहुत मोहब्बत करता है। दूसरी बशारत ये थी कि अल्लाह खुद उससे मोहब्बत करता है। तीसरी बशारत ये थी कि उसी के हाथ में खैबर की फतह रखी है। हज़रत उमर कहते हैं, पूरी रात पलक भी झपका नहीं, इसी आस में, इसी उम्मीद में पूरी रात गुजारी। पूरे सहाबा का यही हाल था। सुबह जब हुई, दौड़े दौड़े नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिलों में हाजिर हुए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में परचम था, झंडा था। अब जंग के लिए रवाना करना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा की फौज है। सारे सहाबा गर्दनें ऊंची कर करके देख रहे हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस भरे मजमे में ऐलान फरमाया, अली कहाँ है, अली कहाँ है। उस मजमे में हजरत अली नहीं है। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो बुखार में हैं, बीमार हैं और आशूब चश्म है, आंखें लाल हो चुकी हैं, आंखों से पानी आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ, इसी हालत में बुला लाओ। साहबा गए, हजरत अली को बुला लाए। बुखार की हालत में हैं, आंखों में आशोब है, सुर्खी आ चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया, अपना लुआब पाक निकाल कर उनकी आंखों में लगाया। हज़रत अली फरमाते, मुझे ऐसा लगा कभी आंखों में कोई मर्ज आया ही नहीं था, बुखार भी नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
اپنے ہاتھ میں موجود پرچم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ علی تمہارے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے۔ میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہی یہ جنگ فتح ہونی ہے، تو پہلے دن کسی اور کو کیوں بھیجا، دوسرے دن اور صحابی کو بھیجا؟ یہ 20 دن کا محاصرہ کس بات کا تھا؟ یہ سارے معاملات کس لیے تھے؟ ایک بات یاد رکھیں، فتح اسلام کے حق میں ہے اور غالب اسلام ہو کر رہے گا، لیکن قدرت کا قانون یہ ہے، جیسے معراج میں بھی آپ کو معلوم ہے نمازیں تو 5 ہی ہونی تھی، لیکن 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا جانا کیوں رکھا گیا؟ خدا کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ پہلے اسباب کی طرف دیکھو، بعد میں اسباب کا خالق خود تمہارے لیے راستے پیدا فرمائے گا۔ جنگ تو فتح ہونی ہی ہے، لیکن تمہیں اسٹرگل کرنا پڑے گا، میدان میں مشکلیں اٹھانی پڑیں گی، بعد میں فتح تو تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے ہاتھ میں پرچم لے کر کے جب قلعہ قموس کی طرف بڑھتے ہیں، جانتے ہیں وہ تاریخ کا وہ عظیم دن ہے، محرم کی غالباً 9ویں تاریخ ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ ایک تاریخ کا ایسا حصہ ہے جس سے ساری باتیں آگے کی فتوحات جڑی ہوئی ہیں۔ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت علی جس انداز سے جا رہے تھے اس وقت لوگوں کے اندر ہیبت طاری تھی، صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی قلعہ قموس کے پاس گئے، سیدھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے للکار کر کے مرحب یہودی کو بلایا کہ باہر آ جا اپنے قلعے سے اور مجھ سے مقابلہ کر۔ وہ ہاتھی کی طرح سے ڈیل ڈول رکھتا تھا اور خرامہ خرامہ سامنے آیا اور للکار کر کے کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاحی مجرب، تمہیں معلوم ہے پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ شعر پڑھ رہا تھا، پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سر سے لے کر پیر تک ہمیشہ ہتھیار میں رہتا ہوں، اور نہایت ہی تجربہ کار آدمی کہ جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ اس کے جواب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا، تجھے پتہ ہے میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، کلیث غابات کریہ المنظرا، ہیبت ناک شیر جب بھوک کی وجہ سے کچھار میں دہاڑتا ہے اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ جب یہ رجزی اشعار کا تبادلہ ہو رہا تھا، وہ یہودی مرحب جو سر پر ٹوپی پہنتا تھا، ویسی ٹوپی لوہے کی کسی کے پاس تھی نہیں، جسم پر جو لوہے کا خود لباس ہوتا تھا ویسا لباس کسی کے پاس نہیں تھا۔ مقابلے میں وہ آیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر بہت تیز وار کی، لیکن وار خالی گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر کوئی وار نہیں آیا۔ پلٹ کر جب حیدر کرار نے وار ماری تو اس کی خود کو ٹوپی کو کاٹتا ہوا یہاں تک کہ اس کے جبڑوں تک حضرت علی کی تلوار آ گئی، اس کے دانتوں کو تک کاٹتی ہوئی آ گئی۔ اس کے بعد دوسرا وار بھی نہیں پڑا تھا کہ مرحب زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگ گیا۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے جتنے یہودی تھے سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ کس پر؟ حیدر کرار پر۔ اکیلے بطل جلیل ہیں، جس طرف سے آتے تھے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی تلوار اس دن جو چمک رہی تھی ہمارے جسموں میں ہیبت طاری تھی، کبھی ادھر چمکتی ہے کبھی ادھر چمکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک لقب آپ کا کرار ہے۔ کرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا، اور ایسا حملہ کرنے والا کہ سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ حضرت علی کی تلوار نے اتنے وار کیے کہ یہودیوں کی صفیں درہم برہم ہو گئی۔ بعض تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جان بچانے میں عافیت ہے، جب ہمارا سردار ڈھیر ہو کر تڑپ رہا ہے ہمیں اس سے مقابلے کی کیا تاو ہے۔ بڑھتے گئے حضرت علی، سیدھے قلعہ قموس جو تھا وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے تو یہودیوں میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اپنی طاقت لگا دو۔ سارے یہودی ٹوٹ پڑے، جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی۔ جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟
किले कमूस के दरवाजे को जो फाटक था एक हाथ से उखाड़ दिया और बाएं हाथ से सिर्फ दरवाजा पकड़ते थे, सीधे हाथ से तलवार से हमला किया करते थे। एक हाथ में दरवाजा लेकर के डिफेंस कर रहे हैं, ढाल बनाए हुए हैं, जहां से तीर आए या तलवार आए उस दरवाजे से आपने अपने आप का डिफेंस किया है। सहाबा कहते हम देखते रहे, वो दरवाजे को ऐसे अपने हाथ में नचा रहे थे जैसे कोई छोटा खिलौना अपने हाथ में नचाया जाता है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस किले का फाटक तोड़ दिया, जिसको 20 दिनों से सहाबा जा करके आ रहे थे, तोड़ ना सके थे। फिर उसके बाद जब जंग ठंडी हुई, बाज़ लोग ये कहते हैं कि किले का फाटक उठा करके फेंक दिया, फेंका नहीं, पूरी जंग भर हजरत अली उस दरवाजे को पकड़ करके जंग करते रहे और किले के उस दरवाजे को अपनी ढाल बनाए रहे। जब यहूदी सर्द पड़ गए, ठंडे पड़ गए, तो उस किले के दरवाजे को आपने उठाकर फेंक दिया। सहाबा कहते हैं हम बाद में, चूंकि वो रास्ते में पड़ा था, उठाने के लिए गए तो 40 सहाबा मिलकर के उस दरवाजे को उठा ना पा रहे थे। जो तन्हा हैदर कर्रार इतनी देर तक अपने हाथ में लेकर के लड़ते रहे। कौन है ये हैदर कर्रार? ये वही हैदर कर्रार है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में सबसे पहले इस्लाम की दावत दी थी, तो मक्का वालों ने इनकार किया था। 9 साल का एक बच्चा खड़ा हुआ था, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके दीन की हिमायत करूंगा। पतली पतली टांगे थी, कमजोरी थी। रसूलुल्लाह ने उस 9 साल के बच्चे को देखा और सीने से लगाया और बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया कि मौला इसकी टांगों में और इसकी बाजुओं में तू ताकत अता फरमा। वो 9 साल का बच्चा जब 25 साल का हो गया तो फातह खैबर बन करके निकला, हैदर कर्रार बन करके निकला। इसीलिए सच कहा है जिसने कहा है शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये है जिसका मतलब ये होता है फारसी में शाह मर्दां शेर यज़दां, नौजवानों का अगर कोई बादशाह है तो वह हैदर कर्रार है। शेर यज़दां अगर अल्लाह का कोई शेर है तो हैदर कर्रार है। कुव्वते परवरदिगार अल्लाह की ताकत का मजहर देखना है तो वो अली बिन अबी तालिब है। ला फता इल्ला अली, सच कहा जिस शायर ने कहा ला फता इल्ला अली। पूरे लोगों में अगर जवान कोई कहने के लायक है तो वह अली बिन अबी तालिब का नाम है। ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। और दुनिया में अगर किसी तलवार को तलवार कहलाने का हक है तो वह जुल्फ़िकार हैदरी का नाम है। अजीज़ा ने गिरामी औक़ात, ये खैबर फतह हुआ, जैसे ये खैबर फतह हुआ सहाबा में इतना जोश भर गया था, न किले कमूस बाकी रहा, न मरहब बाकी रहा। और खैबर को जो मौला अली ने उस वक्त तोड़ा था, 14 सदियां गुजर गई, आज तक यहूदियों का उसमें दाखिला ना हो सका था। यहूदियों को पता था एक बार अली इसमें दाखिल हो गया तो क़यामत तक खैबर हमारे हाथ में ना आ सकेगा। आपको पता है 2018 की बात मैं बताऊं, 2018 में इंग्लैंड में लंदन की सड़कों पर पोस्टर और बैनर होर्डिंग कार्ड लिए हुए यहूदी एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि खैबर हमारा था, हमको निकाला गया था और तुम्हारी हमारी लास्ट जंग खैबर थी, उसके बाद नहीं हुई। इस तरह की बातें। यानी मैंने महसूस किया कि मुसलमान तो भूल गए खैबर क्या है। यहूदियों को जिनको मार पड़ी थी आज भी याद है कि मौला अली ने कैसे मारा था, आज भी याद है कि हैदर कर्रार की वार कैसी थी। सदियां गुजर गईं, वो जख्म अभी तक भरा नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आपको देखना चाहिए कि ग्रेटर इजराइल का नक्शा जो इन्होंने बनाया है, इजराइल जो आज फिलिस्तीन के हिस्से में ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ एक छोटा सा मुल्क, नाजायज़ कब्जा, उन्होंने जो अपने ख्वाबों का एक नक्शा बनाया है कि इजराइल कहाँ तक होगा, इंटरनेट पर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे। उन्होंने ग्रेटर इजराइल का नक्शा जो बनाया उसमें खैबर भी शामिल किया है कि खैबर तक, मदीने की वादियों तक उनको इजराइल बनाना है। जहाँ से हम निकले थे वहाँ वापस आएंगे, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसा कभी नहीं होगा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वार जो पड़ी थी वो क़यामत तक ताज़ा रहेगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों, खैबर फतह होने के बाद अब अदले मुस्तफ़ा को भी देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो यहूदी हैं जो सारी जंगों में जड़ का काम करते रहे, जड़ का काम करते रहे।
لوگوں کو بھڑکانے میں، حضور کے خلاف دشمنی پر ابھارنے میں، پیسہ بہانے میں سب کام کرتے رہے، آج سب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب کیا کرنا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جب صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ نے عرض کیا جیسے ان کو مدینے سے بھگایا گیا تھا، خیبر سے بھی نکال دیں، یہاں سے بھی نکال کر ان کو جلا وطن کر دیں۔ لیکن وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عظیم اخلاق لے کر کے زمین پر تشریف لائے، خیبر کے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کو جلا وطن کیا گیا تھا اور تم نے بار بار ایگریمنٹ توڑا، معاہدے توڑے، اب یہاں سے بھی تمہیں جلا وطن کرنے کا مشورہ آیا ہے صحابہ سے۔ یہودیوں نے رونا دھونا شروع کیا اور کہا آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے شہسوار ہیں، ہمیں موقع عطا کریں، ہم خیبر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، ہماری زمینیں ہمیں دے دیں، لیکن سال بھر میں جتنی بھی اس کی آمد ہوگی اس کا آدھا ہم مدینے پہنچا دیں گے، کھجوریں ہوں، فصلیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، خیبر ان کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ آدھا حصہ مدینہ طیبہ ہر سال دینے کے لیے راضی ہو گئے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا۔ اب اتنی بات نہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جب یہ خیبر آتے یا ایک دوسرے صحابی یہ آدھا حصہ لینے کے لیے آتے تھے تو پورے خیبر کے یہودی مال جمع کرتے، اس میں آدھا آدھا حضرت عبداللہ فرما دیتے، اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ لے کر کے نکل جاتے، سارے یہودیوں کو جمع کرتے، کہا میں نے پورے مال کا آدھا آدھا کیا ہے، ان میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، باقی مدینے بھیج دو۔ یہودی کہتے ہیں ایسا عدل ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ ہمیں پہلے کہہ دیا جائے، ورنہ کوئی بھی ہوتا حاکم تو اچھا مال اٹھا لیتا اور برا مال چھوڑ کے چلا جاتا۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے، کہتے جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، جو چھوٹ گیا وہ مدینے بھیج دو۔ اتنے ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ حضور 3 دن کے بعد خیبر سے نکل رہے تھے، زینب نام کی ایک خاتون تھی جس کا شوہر قتل ہو گیا تھا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بڑی محبت لے کر کے آئی، بہت محبت کے ساتھ، اور یوں کہا کہ میں آپ کی پیروکار ہوں، بڑی مشتاق تھی آپ کے دیکھنے کی، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو اس نے اپنے گھر پر دعوت کی، اور دعوت کیا کیا؟ کھانے میں اور گوشت میں نہایت ہی خطرناک زہر ملایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دیا۔ جو صحابہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں، جیسی حضور نے پہلا لقمہ اٹھایا، جو گوشت کی بوٹی تھی یا جو لقمہ تھا وہی بول پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اپنی زبان پر لگایا ہی تھا، نکال کر پھینک دیا، لیکن دوسرے ایک صحابی حضور سے پہلے پیٹ بھر کر کھا چکے تھے اور وہ زہر کے اثر سے فوراً ہی شہید ہو گئے۔ یہ یہودیوں نے حضور کے معافی کے بعد، اعلان کے بعد پھر بھی یہ ہرزہ سرائیاں، یہ سارے کام کرتے رہے اور آج تک کرتے آئے ہیں۔ آج تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باوجود معلوم ہونے کے بعد یہودیوں کو بلایا کہ اس خاتون کا کیا کیا جائے۔ اس نے اقرار کر لیا، کہا کہ ہاں ہم نے زہر ملایا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا ہم یہ دیکھ رہے تھے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی، ہم بچ جائیں گے، آپ زہر سے ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زہر کے اثر سے کچھ نہیں ہوا اور حضور بچے اس زہر سے، لیکن ان یہودیوں میں سے کوئی بھی اسلام کی طرف آیا بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے بدلہ نہیں لیا، اسے معاف کر دیا، اپنی ذات کے لیے حضور نے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں، اسے چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے نکل پڑے۔ یہ زہر کا جو اثر تھا پوری زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تالو پر، سر پر اثر لگا رہا، جلن ہوتی تھی، تھوڑا چکھا ہی تھا۔ اتنا خطرناک زہر یہ یہودیوں کے پاس ہوا کرتا کہ انہوں نے اپنے زہر سے کئی لوگوں کو مارا ہے۔ یہ یہودی ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی، یوں ہی نہیں۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ بار بار اس ٹاپک پر کیوں ہے؟ ارے میاں ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ کے آخر میں۔ المغضوب کا مطلب ہے
جس پر اللہ کا غضب ہوا وہ قوم یہودیوں کی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ جس قوم پر تیرا غضب نازل ہوا اس قوم سے ہمیں بچائے رکھ، ان کے راستے سے ہمیں بچائے رکھ۔ یہ اتنی خطرناک سازشی قوم ہے کہ آج پوری دنیا کو انہوں نے ہلا کر رکھا ہے، آج پوری دنیا کو کریڈٹ نظام پر لا کر رکھا ہے۔ یہ جتنے ورلڈ کے بڑی بڑی بینکیں ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، سونے پر یہ اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ جیولری اس کو نام دیا گیا ہے، سونے چاندی کے تمام زیورات کو جانتے ہیں۔ اس کے ایک محقق نے کہا تھا جیوز، یہودی جیو کہلاتے ہیں، اور جیو سے انہوں نے جیولری کر دیا ہے کہ سونے چاندی کا حق صرف اور صرف جیوز کے پاس ہے، یعنی یہودیوں کے پاس، دوسرے کوئی اس کا حق نہیں رکھتے۔ اور یہ مال سونا چاندی ہی ہے جو پوری دنیا کی کرنسی کو اوپر نیچے کرتا ہے۔ یہ سارا نظام انہوں نے بنا رکھا ہے، دنیا کو قرضے دے دے کر کے ورلڈ بینک سے اپنا مقروض بنائے رکھا ہے، دنیا کو جنگوں کے ہتھیار خوب بیچتے ہیں، یہ سارے ہتھیار بناتے ہیں اور پورا بیچتے ہیں، اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی دوائیوں کی کمپنیاں بلکہ بایو ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ڈرگ مافیا ہے، سب یہودیوں کے کنٹرول میں آج۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ اتنی شریر قوم ہے کہ اس سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اخیر میں آپ کو بتا دوں جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس وقت دجال کو قتل کر رہے ہوں گے، اور دجال کی فوج میں 60,000 یہودی ہوں گے، 60,000 یہودی اس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں گے ایمان والوں کے ساتھ اس کی حمایت میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوں گے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے یا مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ان مسلمانوں کو جو پتھر ہیں جگہ جگہ کے، وہ پتھر پکار کر کہیں گے یا مسلم ورائی یہودین اقتلہ، اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آجا اسے قتل کر دے۔ پتھر تک بولے گا کہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں یہ ایسی شریر قوم ہے جس سے پتھر بھی پناہ مانگتے ہیں۔